الدين قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم اس کا سیٹ اپ رکوع اس میں آخری آیت اور ساتھ میں رکوع کی ابتدائی دو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں جیسا کہ مکی صورتوں کے حوالے سے ساتھیوں کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی رسالت مشرکین دنیا اس وقت جو لوگ شرک کرنے والے تھے ان کے شرک کی مذمت اور قیامت اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے ان کا بھی تذکرہ ہے تو آج کی آیت میں آج کی تلاوت شدہ 3 آیتوں میں تقریباً 4 آیتیں ہیں ان میں 2 مضمون اہم ہیں بیان کرنے کے حوالے سے پہلا مضمون تو یہ ہے کہ اس وقت اور آج بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پیروں فقیروں کے نام پر کچھ چیزیں خاص کر دیتے تھے اور کسی دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کہ یہ چیز صرف فلان پیر صاحب کی ہے، کوئی دوسرا اس کو کھا نہیں سکتا، حرام ہے، دوسرے کے لیے یہ چیز حرام ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض اوقات یہ اپنی طرف سے خاص کر لیتے تھے بھائی یہ جو جانور ہے نا، اس جانور سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہماری صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، مردوں کو یہ بند ہے۔ ہندوستان میں بی بی فاطمہ کے نام کے ایک نیاز کا دن ہے، بی بی سہنت کے نام سے، شاید ہمارے ملک میں بھی انڈیا سے آئے ہوئے کچھ لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ حضرت فاطمہ کے نام کی نیاز دی جاتی ہے اور اسے صرف عورتیں کھا سکتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کی نیاز ہے تو کھائیں گی بھی صرف عورتیں، مرد نہیں کھا سکتا، مرد کے لیے وہ چیز حرام ہے۔ اسی طرح اس رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق کے کنڈے کے نام سے ایک نظر اور نیاز کی جاتی ہے 22 رجب کو، اور اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ چھت کے نیچے ہی کھایا جائے گا، جو حلوہ پکایا جائے گا، پوریاں پکائی جائیں گی، جو کچھ بھی پکایا جائے گا وہ چھت کے نیچے کھا سکتے ہیں، کھلی ہوا میں کھلے میدان میں کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ حلال اور حرام کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ اللہ نے جب ایک چیز حلال کر دی ہے تو وہ حلال ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے۔ انبیاء کرام بھی اللہ کی حرام کردہ چیز کا بتاتے ہیں، انبیاء کرام خود حلال حرام نہیں کرتے، اللہ کی بتائی ہوئی چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح فقہاء یا ائمہ مجتہدین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ لوگ فلان کے مذہب میں یہ چیز حرام ہے تو اس کے مذہب میں حرام ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی اپنی طرف سے یہ چیز حرام
سے کسی چیز کو حلال یا حرام کا حکم لگایا ہو، اللہ کے نبی سے سن کر حلال یا حرام کا حکم اس نے لگایا، اپنی طرف سے کسی کو کوئی اختیار نہیں کسی چیز کو حلال یا حرام بنانے کا۔ اللہ نے یہ صاف فرمایا کہ اللہ اذن لکم، اللہ نے تمہیں اجازت دی، اب علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہو۔ ہمارے ودین کی طرف ہے کیا احمد راجو، وہاں کے کٹے مشہور ہیں، کٹے، اور دوسرا ہے ہماری طرف سمن، پیر سمن شاہ، وہاں بھی لوگ آتے ہیں بھینسے چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ سائیں کے بھینسے ہیں، وہ کسی کی بھی کھیت میں چلے جائیں تو وہ کھیت والا ان کو روک نہیں سکتا۔ خود سائیں اگر آ جاتا نا تو اس کو بھی کھیت میں نہ گھسنے دیتے لوگ، لیکن اب سائیں کے پاٹے، سائیں کے جو پاٹے ہیں وہ پاٹے ہر کسی کی کھیت میں گھوم پھر سکتے ہیں، جتنا چاہے بھیلاڑا کریں، جتنا چاہے وہاں سے کھائیں پئیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ سائیں کا پاٹا ہے گاجی شاہ جی ڈاچی، سنا ہے آپ نے گاجی شاہ جی ڈاچی، اونٹنی کی قبر ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اس قبر کا۔ 7 چکر جو آدمی ایک سانس میں کر لے گا نا، سانس درمیان میں نہیں لے گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، ورنہ اولاد نہیں ملے گی۔ بیچ میں جو جس کی سانس چڑھ گئی، بیچ میں اس نے سانس لے لی تو اولاد نہیں ملے گی۔ درخت لگا ہوا ہے وہاں پہ، درخت کو ہلاؤ تو جتنے پتے گریں گے اتنے تمہیں بیٹے پیدا ہوں گے۔ اللہ نے تقدیریں بھی یہاں گاجی شاہ کی قبر پہ لکھ کر بھیج دی ہیں، تمہاری تقدیریں بھی یہاں پڑی ہوئی، اور بیٹا بھی تمہاری اختیار میں ہے کہ جتنے بیٹے چاہو اتنے لے سکتے ہو، جتنی بیٹیاں چاہو لے سکتے ہو۔ یا تو اللہ کو مجبور سمجھ لیا ہے لوگوں نے، یا تو اللہ کو اتنا بے اختیار سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار کچھ رکھا ہی نہیں، سارا کچھ دوسروں کو دے دیا۔ تو صاف بتایا گیا ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی چیز کو حرام کرنا یہ ایک تکوینی چیز ہے۔ تکوینی چیز، تکوین کس کو کہتے ہیں؟ تکوین کی مثال یہ ہے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو کشتی میں جب سوار ہوئے تو لوگوں نے پہچان لیا، میں نے کرائے کی بات کی لیکن لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو خضر علیہ السلام ہے، تو لوگوں نے بغیر کرائے کے ان کو بٹھا لیا کشتی میں۔ اب جب آگے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا اور کشتی کا ایک بڑا تختہ کاٹ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، غرق تھا، ارے ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے اٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ ڈالی، کرایہ بھی نہیں لیا انہوں نے ہم سے، پھر بھی آپ نے ان کا اتنا بڑا نقصان کر دیا، کشتی میں آپ نے اتنا بڑا سوراخ کر دیا کہ آپ ان سب کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ غرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، یہ تو عجیب کام آپ نے کیا۔ اب یہ تکوین تھا، خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ یہ کشتی والے غریب لوگ ہیں، اور آگے جہاں جا رہے ہو تم لوگ وہاں ایک غاصب ظالم کشتیاں لوگوں کی چھین رہا ہے، اگر کشتی میں عیب نہیں ہوگا تو وہ کشتی اپنے پاس رکھ لے گا، تو کشتی میں عیب کر دیا جائے، کشتی میں نقص کر دیا جائے تاکہ آگے چھینی نہ جا سکے، یہ تکوین ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو شریعت کے نبی تھے نا، شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تکوین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تکوینی امر اللہ کی طرف سے ہو کر رہتا ہے، اس میں کسی پیغمبر کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کسی ولی کا بھی، کسی انسان کا بھی اختیار نہیں ہوتا، تو جو چیز ہونی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ تو یہ تکوینی چیز ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کر دیا ہے اور اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی، اللہ سے اجازت لی ہے یا اللہ پر جھوٹ باندھے ہوئی؟ اللہ کے نام کی چیز، اللہ کے نام کی جو چیز ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہیں آیت شاید گزری نہیں ہمارے درس میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، قرآن یہ کہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو دن میں، رات میں چھپ چھپ کر کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں،
ان کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے دن میں خرچ کرو چاہے رات میں خرچ کرو، کوئی ٹائم نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دن رات مقرر نہیں۔ اسی طرح یہ بھی مقرر نہیں کہ کھلے عام لو یا چھپ کر لو، اللہ کی طرف سے کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے نام دینا ہے یہ پابندی نہیں کہ دن میں یا رات میں، کوئی دن مقرر نہیں، کوئی رات مقرر نہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ اب اپنی طرف سے پابندیاں لگانا کہ جی فلاں تاریخ کو بھی ہو جائے کرنا ہوگا، اور پھر فلاں وقت بھی کرنا ہوگا، پھر چھت کے نیچے کھانا ہوگا، باہر کھلے عام میں نہیں کھانا۔ اصل ہوا یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 22 رجب کو۔ حضرت معاویہ کی وفات کے دن کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ بغض رکھنے والے لوگوں نے اس دن عید منائی تھی، خوشیاں منائی تھی، لیکن حکومت کا دبدبہ تھا تو کھلم کھلا تو خوشی منا نہیں سکتے تھے، اس لیے گھروں میں اندر دب کے خوشی منائی۔ اصل میں بغض صحابہ ہے، صحابہ سے نفرت، حضرت معاویہ سے نفرت، دین جس کا یہ ہے۔ اب اس کو انہوں نے پابندی کے ساتھ اب تک قائم رکھا ہے، اور نام لیتے ہیں حضرت جعفر صادق کا۔ جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جعفر صادق رجب کے مہینے میں نہ پیدا ہوئے ہیں، نہ رجب کے مہینے میں وفات ہو گیا۔ جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، حضرت معاویہ کی دشمنی اس میں آتی ہے، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات جو آج کے سبق میں محسوس ہے وہ یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان پر نہ تو کوئی آئندہ آنے والی چیزوں کی پریشانی ہوگی اور نہ گزشتہ کوئی ان پر پریشانی ہوگی، گزشتہ کسی معاملات کا ان کو غم نہیں ہوگا، آنے والی کسی چیز کا ان پر خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر ان کی نشانی بتائی کہ اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان بھی لائے اور متقی بھی تھے، تقویٰ بھی رکھتے تھے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو پڑھا بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کے ولی پر کوئی خوف اور کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ صاف آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ سب ایمان والوں کا ولی ہے، معلوم کہ سب ایمان والے اللہ کے ولی ہیں۔ ٹھیک، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان والوں کا ولی ہوں۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، تو اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے دوست۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، اور کافروں کا میں نہیں ہوں دوست، کافروں کا دوست شیطان ہے۔ جب اللہ ایمان والوں کا دوست ہے تو ایمان والے بھی تو اللہ کے دوست ہو گئے نا۔ معلوم ہوا کہ سب ایمان والے اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں، البتہ کوئی کم پیسے والا، کوئی بڑے پیسے والا، کوئی اور بڑے پیسے والا، کوئی اور بڑے پیسے والا، کوئی اور بڑے پیسے والا۔ اب جس کے پاس 5,000 روپے یہ بھی پیسے والا ہے، اور جس کے 5 لاکھ روپے یہ بھی پیسے والا ہے، جس کے پاس 5 کروڑ ہے یہ بھی پیسے والا، جس کے پاس 5 ارب ہے یہ بھی پیسے والا ہے۔ پیسے والا تو سب ہے، لیکن درجات ہیں۔ وہ کم پیسے والا، وہ اس سے زیادہ پیسے والا، وہ سے اللہ کے ولی ہونے میں درجات ہیں۔ کہ کچھ لوگ تو اللہ کے ولی ہیں، ولی تو ایمان والے سب ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے کمی بیشی ان کے اندر ہے۔ اب سب سے بڑا ولی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، چرس بری سگریٹیں پیتا ہو، چرس بری سگریٹیں پیتا ہو، یا علی کے نعرے لگاتا ہو، بڑی بڑی لٹیں ہوں، ٹھیک ہے، اور نماز روزے کے قریب نہ جاتا ہو، ننگ دھڑنگ پھرتا ہو، اسے کون اللہ کا ولی سمجھتا ہے؟ اچھا، زندہ کو نہیں سمجھتے، مر جانے کے بعد تو اور بڑا ولی بن جاتا ہے انسان۔ ہمارے معاشرے کی بھی عجیب حماقت اور بے وقوفی دیکھیں کہ زندگی میں اللہ کے ولی دنیا میں زندہ بہت گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، بھلے بھوک مر رہے ہوں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو اپنے قریب لے لیں گے، قریب کان میں بولیں گے اس کو کہ میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟
مجھے پیاس لگی تھی، تو مجھے پانی پلانے کیوں نہیں آیا؟ میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تو میرا رب ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا پلاتا، میں کیسے تیری بیمار پرسی کرنے کے لیے آتا؟ اللہ فرماتے ہیں جواب میں کہے گا تیرے علاقے میں میرا فلان ولی، میرا فلان ایمان والا مسلمان دوست بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا تو مجھے وہاں مل لیتا۔ میرا فلان بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلان بندہ تیرے پاس آیا، اسے پانی مانگا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں میں تجھے وہاں ملتا۔ تو زندہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے دنیا میں، سب خود گئے کہ ہم قبروں کو پتھروں کو پوج رہے ہیں۔ جو اللہ کا بزرگ اگر واقعی ہو بھی تو وہاں اتنا بڑا ڈبہ رکھ کر اس میں پیسے جو ڈالتے ہیں وہ کس کام آتے ہیں؟ حضرت جی تو اپنے ڈبے میں سے پیسے بھی نہیں نکال سکتے، حضرت کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں دے رہے ہیں وہاں پیسے؟ حضرت تو خود مال چھوڑ کر گئے، وہ لوگوں نے بانٹ کر کھا لیا، اب حضرت ہم سے کیسے پیسے مانگ رہے ہیں؟ ڈبے کو بھی تالا لگا ہوا ہے، حضرت چور کا بھی آپ نہیں پکڑ سکتے، کوئی رات کو چوری کرنے کے لیے آ جائے تو حضرت اس چور کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے کہ میاں میرے پیسے کیوں چوری کر رہے ہیں، چور بھلے پیسے لے جائے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، تالے لگائے ہوئے، بڑے بڑے موٹے موٹے تالے کیوں لگائے ہوئے؟ اپنی چیز کی جو حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کیسی سرکار ہے، وہ کیسا با اختیار ہے، وہ کیسا لوگوں کی مرادیں پوری کرنے والا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے سر پہ رکھی ہوئی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ بہرحال زندہ ولی کوئی نہیں دنیا میں کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کی صحبت اختیار کی جائے، اس سے کچھ سیکھا جائے، نہیں، کوئی زندہ ولی نہیں، سب مرے ہوئے ولی پڑے ہوئے زمین میں اور سب انہی کے پجاری۔ حالانکہ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، پھر درجات، پھر درجے۔ حضرات نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی کمائی میں حلال کی رعایت رکھے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، داڑھی سنت کے مطابق رکھے، کپڑا سنت کے مطابق پہنے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ولی خدا ہے۔ حلال کھاتا ہو، شکل سنت کے مطابق ہو، کپڑا اپنا سلوار اپنی اونچی نہ رکھے، نظر اپنی کی حفاظت کرے، یہ آدمی اللہ کا ولی ہے۔ ولی کو سیکھ نہیں ہوتے، ولی کرامتیں دکھاتے نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے۔ علماء مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بزرگ کہے کہ آ جاؤ میں تمہیں کرامت دکھاتا ہوں، وہ بزرگ کہے لوگوں کو کہ آ جاؤ میں تمہیں اپنی کرامت دکھاتا ہوں، مشائخ کی اصطلاح میں اس کو حیض والی عورت سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس صوفی کو، اس بزرگ کو حیض آ گیا، یہ حیض والا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اس نے کیسے جرأت کر لی کہ میں تمہیں کرامت دکھاتا ہوں؟ اپنی مرضی سے دکھا سکتا ہے کیا کرامت؟ وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ولی کے بزرگ کے اختیار میں نہیں ہوتی یہ چیز، یاد رکھیں۔ اللہ کبھی دکھا دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے چیزیں صادر کر دیتا ہے، لیکن اس کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہی۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے، وہ فرماتے تھے کہ ایک بادشاہ نے کہیں جنگل میں چلتے ہوئے کوئی بہت سریلی آواز پرندے کی سن لی، بہت سریلی آواز سن لی، تو پوچھا اپنے خادم سے یہ کس پرندے کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے اس کو خادم نے بتایا کہ یہ بلبل ہے، فلاں قسم کی بلبل ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ ٹھیک جی، میرے لیے پھر یہ بلبل جنگل میں سے پکڑ کر لاؤ، مجھے پکڑ کر لا کے دے دو، میں اس کی سریلی آواز سنوں گا، اپنے پاس اس کو رکھوں گا۔ اب خادم جو گئے، نوکر جو گئے تلاش کر رہے جنگل میں، تو ان کو وہ پرندہ ملا نہیں، بہت ڈھونڈا، نہیں ملا، بالآخر ایک الو مل گیا، ان کو الو مل گیا، پکڑ کر لیا اور بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جو آواز میں نے سنی تھی وہی پرندہ ہے؟ یہی پرندہ ہے بادشاہ سلام۔
چاپلوسی تو ہوتے ہیں نا مکھن لگانے والے، مسئلہ لگانے والے تو بہت ہوتے ہیں نا چمچے، تو چمچوں نے کہا حضور یہ وہی پرندہ ہے۔ اب بادشاہ نے بٹھا لیا، اس کی وہی سیوا کرنے لگ گیا، اس کی وہی خدمت کرنے لگ گیا جو ایسے پرندے کی تھی۔ بولتا کیوں نہیں، الو بولے گا کب؟ بادشاہ کے ذہن میں تو تھا کہ یہ بلبل ہے، لیکن تھا وہ الو۔ اب قرآن نے تو ہمیں کہہ دیا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ولی ہمیں ملے کہاں؟ ہم نے الو سامنے رکھ دیا کہ یہ اللہ کا ولی، ہم نے اپنی مرضی سے کسی گھوڑے کو ولی بنا دیا، ہم نے اپنی مرضی سے کسی لمبی قبر والے کو ولی سمجھ لیا، تو یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہوگی کہ ہم نے کسی کی بڑی قبر دیکھی تو ہم نے سمجھا یہ پکا اللہ کا ولی ہوگا، جس کی قبر پہ میلہ دیکھا ہم نے سمجھا یہ پک اللہ کا ولی ہوگا، ہم نے جہاں 4 جھنڈے لگے دیکھے ہم نے سمجھا یہ پک خدا کا کوئی ولی ہوگا۔ تو نہیں ہے نا، یہ تو تمہارا انتخاب ہے نا، وہ اس بادشاہ کے نوکروں کی طرح تھا، ان کو بلبل تو ملی نہیں، الو بٹھا دیا، الو کو پکڑ کر لے آئے جنگل میں سے۔ تو ہم نے بھی یہی حال کیا ہوا ہے کہ اللہ کے ولی ہمیں زندوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور ہم نے جا کر قبروں کی پرستش اور پوجا شروع کر دی، اور یہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں جانور وہ 200 میل دور، وہ کبھی نورانی پہ، کبھی سیون، تو کبھی ملتان، تو کبھی پنجند، تو کبھی لاہور، تو کبھی داتا گنج بخش کے پاس لے جا کر وہاں جا کر جانور ذبح ہوتا ہے کہ یہاں ہی ذبح ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ نے ہر جگہ پر تمہیں اپنے نام کا صدقہ دینے کا حکم دیا، تو ہر جگہ پہ کرو نا، یہاں پابندیاں کیوں لگائی ہیں تم نے؟ یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں، تمہیں اس کا اختیار پاور کس نے دیا ہے؟ شریعت نے تو ایک چیز کو حلال بنا دیا وہ حلال، ایک چیز کو حرام بنا دیا وہ حرام۔ ہر ایمان والا پھر اپنے مرتبے کے حساب سے اللہ کا ولی ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ کلمہ گو کو حشر کے میدان میں پریشانیاں نہیں ہوں، کلمہ گو کو حشر کے میدان میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کو کلمہ اس نے پڑھا ہے سچے دل سے نا، اور کلمے پر زندگی گزاری ہو۔ کلمہ پڑھنے کا معنی ایک معاہدہ ہے، خالی کلمہ پڑھ لینا تو ہندو بھی پڑھ لیتا، خالی پڑھے گا میں تمہاری طرح پڑھ لیتا، تم بھی نماز نہیں پڑھتے میں بھی نہیں پڑھتا، تم بھی زکوٰۃ نہیں دیتے میں بھی نہیں دیتا، تم بھی سود کھاتے ہو میں بھی سود کھا رہا ہوں، خالی کلمہ تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھ رہا ہوں، فرق کوئی نہیں۔ کلمے کا فرق ہو رہا ہے، کلمہ ایک امتیاز ہے، کلمہ ایک وردی ہے، ٹھیک؟ جب ہم وردی پہن لیں گے نا کلمے کی تو پھر اسی لائن میں شمار ہو۔ تو میں قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں کلمے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو کچھ دنیا میں زندگی گزار کر آئے ان پر دکھ اور افسوس بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث اور بھی سناتا چلو بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کا عذاب سب سے کم جس آدمی کو ہو رہا ہوگا، سب سے تھوڑا عذاب جس کو ہو رہا ہوگا، اللہ اس کو اپنے پاس بلائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ قیامت کے دن، اور یہ اس بخاری شریف میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو میں اس کا حوالہ دے دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو کہ آج اگر زمین و آسمان کے جتنے بھرے سونے چاندی کا تو مالک ہو جائے، اتنا تیرے پاس سونا ہو، اور تجھے کہا جائے کہ یہ سونا ہمیں دے دو تو تجھے اس عذاب سے ہم بچا لیں گے، تو تو وہ سونا دے دے گا؟ زمین جتنی ہے نا، زمین و آسمان کے جتنا سونا تیرے پاس ہو، اور تجھ سے کوئی مانگے کہ یہ مجھے دے دو، ہم تجھے جہنم سے باہر نکالتے ہیں، تو دے دے گا؟ تو وہ کہے گا اللہ بالکل دے دوں گا، اس جہنم کے عذاب نے مجھے اتنا پریشان کیا ہے کہ زمین و آسمان تو کیا، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان میری سونے کی ہو جائیں اور مجھے مل جائیں تو بھی میں دے دوں گا اس جہنم سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو اللہ اس سے فرمائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کی بات سنیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو کہیں گے کہ میں نے اتنا تو تجھ سے نہیں مانگا تھا، میں نے تو تجھ سے تھوڑا مانگا تھا کہ صرف شرک مت کر، شرک مت کر، میری توحید پر عمل کر کے آ جاتا، میں نے تو تجھ سے تھوڑی چیز مانگی تھی وہ بھی تو نے مجھے نہیں دی، اتنی بڑی چیز تو مجھے کیسے دے دے گا؟ حدیث میں کہ میں نے تو تجھ سے یہ مانگا تھا، تھوڑا سا تھوڑی سی چیز مانگی تھی کہ شرک مت کر، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی چیز ہے، بہت بڑا ظلم، شرک سے توبہ جب تک نہ کی جائے کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو
ہر سال حج کرتا ہوں، ہر سال عمرے کرتا ہوں، ہر سال لاکھوں مسکینوں کو زکاتیں خیراتیں دیتا ہوں، ہزاروں گھرانوں کی کفالت کرتا ہوں، لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے۔ مسلمان کا امتیاز ہے ہی اللہ کی وحدانیت۔ اللہ فرماتے ہیں نا یعزب مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، یوں سمجھ لو ہر چیز میرے اختیار میں، تمہیں کوئی نہ فائدہ دے سکتا ہے میرے علاوہ، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں جس نے حفاظت کی نا، باہر بھی وہی حفاظت کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس نے رزق کھلایا نا، باہر بھی وہی رزق کھلاتا ہے۔ بھائی یہ رزق روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ کسی کے ماں کے لال کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی روزی کو بند کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، بہت زیادہ محنت مزدوری کرتا تھا، اس کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ گھر میں رہتا تھا، وہ محنت مزدوری نہیں کرتا تھا، وہ اپنا تھوڑا سا کام کرتا، باقی وقت مسجد میں گزارتا تھا۔ تو اس آدمی نے، بڑے بھائی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا چھوٹا بھائی کام نہیں کرتا، محنت مزدوری نہیں کرتا، تھوڑی سی مزدوری کرتا ہے، پھر عبادت میں لگا۔ حضور نے فرمایا لعلک ترزق بہ، فرمایا تجھے جو مل رہا ہے نا وہ اسی کا نصیب مل رہا ہے، کہ تم ایک ساتھ بیٹھے ہو نا، تم ایک ساتھ کھاتے پیتے ہو نا، وہ اسی کی وجہ سے روزی آ رہی ہے، تم بھی کھا رہے ہو۔ تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہاری محنت سے آ رہی ہے، یہ نہ سمجھو کہ تم محنت کر کے لا رہے ہو، اسی کا نصیب آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ مزدوری کم کرتا تھا، یہ زیادہ کرتا تھا، تو معلوم ہوتا ہے جس کا نصیب ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ جیسے موت انسان کو ڈھونڈ کر نکالتی ہے کہیں بھی ہو، اسی طرح روزی بھی انسان کو اسی طرح ڈھونڈ کر نکالتی ہے کہیں بھی۔ کوئی ماں کا لال کسی کی روزی بند نہیں کر سکتا، کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی کو بے وقوف بنانا ہے تو سب سے پہلے یہی طریقہ کار ہے کہ تمہارے کاروبار پہ پابندی لگے، تمہارے کاروبار پہ پابندی۔ اصل میں ہم لوگ بھی یوں بن گئے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا کہ جو ہم چاہیں وہی ہونا چاہیے، ہے نا، اپنی مرضی پوری کرنی ہے نا ہم نے، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے۔ یہ کام تو اللہ کا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اچھا ہم نے خدا کو ایسا سمجھا جیسے خدا ہمارا بندہ ہے کہ خدا سے میں یہ مانگ رہا ہوں، یہ مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ سے میں یہ چیز مانگ رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ تیرا غلام ہے وہ کہ تو جب مانگے تو تجھے دے دے۔ ہاں تو نے اپنے آپ کو خدا بنایا اور خدا کو اپنا بندہ بنایا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھیں اور خدا کو مالک سمجھیں، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ میں اتنا کرتا ہوں پھر بھی مجھے نہیں ملتا، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں بیماری آ جاتی ہے، میں اتنا کچھ کرتا ہوں پھر بھی مصیبتوں میں ہوں، تو کیا ہوا؟ تو بندے ہو ایک حقیر سے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ جو دینا چاہے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، نہیں دے گا تو تم زبردستی نہیں لے سکتے۔ ہم نے معاملہ الٹا کیا، اپنے آپ کو بنایا ہوا خود مختار کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، اور میری جو مرضی ہو خدا پوری بھی کر دے، یہ کوئی ضروری بات نہیں۔ اللہ مالک الملک، انبیاء کرام کی مرضی بھی نہیں پوری ہوئی، ان کی خواہشات بھی پوری سب اللہ نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جنت میں جائے، نہیں جا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرا باپ جنتی ہو جائے، مسلمان ہو جائے، نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی ہے، ہماری اور آپ کی مرضی تھوڑی ہے، ہم کوئی مالک تھوڑی ہے، مالک تو وہ ساتھ ہے۔ بہرحال ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختار کل، اٹارنی پاور والا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں بس ہم کو کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے۔ اللہ کے ولی، نیک صالحین لوگ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے۔ زندوں میں بہت سارے ولی پڑے ہوئے ہیں، ان کی صحبت میں جائیے، بیٹھیے، سیکھیے، دین سیکھیے۔ کرامت کوئی ضروری نہیں، کوئی کرامت نہ دکھائے پھر بھی وہ ولی ہے، ہر ایمان والا اللہ کا ولی۔ یہی اس کی کرامت ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، یہی اس کی کرامت ہے کہ حرام سے بچ رہا ہے، یہی اس کی کرامت ہے کہ حلال کھا رہا ہے، یہی اس کی کرامت ہے کہ اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہے۔ اور کیا کرامت چاہیے؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی لوگ دیکھو کیسے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور یہ دیکھو کیسے پابندیوں میں اپنے وقت گزارا ہے۔ معلوم ہے کہ یہی اللہ کا یہی کرامت ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کرامتیں دکھائیں گے؟ کوئی کرامت نہیں ہے صحابہ کرام سے، ایک دو کی چھوٹی چھوٹی واقعات، اصل ان کی زندگی دین پر استقامت